باب حرق الحصیر لیصد بہ الدم، باب چٹائی کا جلانا تاکہ اس کے ذریعے خون روکا جا سکے، یعنی بوریا جلا کر خون بند کرنا۔ حدثني سعید بن عفیر حدثنا یعقوب بن عبد الرحمن القاری عن ابی حازم عن سہل بن سعد الساعدی قال لما کسرت على رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البیدۃ وادمی وجهه وکسرت رباعیتہ وکان علی یختلف بالماء فی المجن وجاءت فاطمة تغسل عن وجهه الدم فلما رأت فاطمة علیہ السلام الدم يزيد على الماء كثرة عمدت الى حصیر فأحرقتها وألصقتها على جرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرق الدم۔ سہل بن سعد ساعدی کہتے ہیں کہ جب توڑا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پتھر، یعنی مارا گیا مراد ہے، ابن قمیعہ نے جنگ احد کے موقع پر جو پھینکا تھا نا، تو آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا تھا اور سامنے کے 4 دانتوں میں سے ایک دانت بھی ٹوٹ گیا تھا آپ کا، تو خون آپ کے زخموں سے بہ رہا تھا۔ وہ ادمیہ کا لفظ دم سے ہے، یعنی خون نکلنے لگا، وجہہ آپ کے چہرے سے، وہ کسرت اور ٹوٹ گئی یا توڑ دی گئی، رباعیتہ آپ کے 4 دانتوں میں سے ایک دانت، وکان علی یختلف بالماء اور علی رضی اللہ عنہ پانی لا رہے تھے، فی المجن ڈھال میں، یعنی اپنی ڈھال میں پانی بھر کے لا رہے۔ ڈھال وہ ہوتی ہے نا جو دشمن کے حملے سے بچانے کے لیے اپنے آگے کی جاتی ہے۔ وجاءت فاطمہ اور حضرت فاطمہ آ گئی، تغسل عن وجہہ الدم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خون صاف کر رہی تھی۔ فلما رأت فاطمہ علیہ السلام، پھر جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا الدم خون کو، یزید علی الماء جو پانی سے زیادہ ہو رہا تھا، کثرت کی وجہ سے، یعنی دھونے سے بھی وہ بہتا ہی چلا جا رہا تھا، عمدت الی حصیر، تو انہوں نے چٹائی کا ارادہ کیا، فاحرقتها ایک چٹائی لی، اس کو جلایا، والصقتها اور اس کو چمٹا دیا، رکھ دیا، علی جرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم پر، فرق الدم تو خون رک گیا، یعنی وہ جو چٹائی کی راکھ تھی وہ لگا دی گئی۔ تو عربوں میں کھجور کے پتوں سے چٹائی بنائی جاتی تھی، آج کل بھی بناتے مصلے اور چٹائیاں، بیک ہوم آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ابھی تک ان پہ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، بچھانے کے کام بھی آتی ہیں، یعنی کارپیٹس جہاں نہیں ہوتے لوگ نیچے فلور سیٹنگ کے لیے بھی چٹائیاں بناتے ہیں، اور وہ زیادہ آرگینک اور نیچرل ہوتی ہیں بجائے سنتھیٹک چیزوں کے۔ تو بہرحال راکھ جو ہے وہ کھجور کے پتوں کی ہو یا پٹسن کے بوریے کی ہو یا سوتی کپڑے کی، تو ان سب کے اندر یہ خاصیت ہے کہ وہ خون بند کر دیتی ہے۔ تو اصل میں خون کی رگیں بند کرنا مقصود تھی، اور جب وہ راکھ اوپر چپکائی گئی تو اس کی وجہ سے خون رک گیا، اور یہ اس جگہ کو بھی خشک کر دیتی جہاں سے خون بہ رہا ہوتا ہے۔ امام ترمذی نے ایک باب باندھا ہے، باب التداوی بالرماد، راکھ سے علاج کرنا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دھو رہی تھی، منہ دھو رہی تھی، خون دھو رہی تھی، لیکن خون رک ہی نہیں رہا تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گہرے زخم کو اگر پانی سے دھویا جائے تو فائدے کی بجائے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تھوڑا بہت خون ہو تو دھونے سے ختم ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ گہرا زخم ہو تو دھونے سے ختم نہیں ہوتا، تو اس صورت میں دوا کا استعمال بہتر ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی بات افضل ہے، راکھ سے علاج کرنا یا کوئی جدید دوائی استعمال کرنا؟ جدید طور کی دوائی استعمال کرنے میں بھی حرج نہیں ہے، یعنی اس زمانے میں تو راکھ ہی اویلیبل تھی، لیکن آج کے دور میں اگر زیادہ بہتر کوئی علاج موجود ہے تو اس علاج کو اختیار کرنا بھی عین دینداری ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج راکھ سے کیا گیا تھا تو ہم بھی وہی کریں گے، کیونکہ آپ نے یہ عبادتاً نہیں کیا تھا، عادتاً کیا تھا۔ یاد رہے گی یہ بات؟ تو جو چیزیں عبادتاً کی جائیں گی وہ تو کنٹینیو کریں گی، اور جو عادتاً یعنی کسی خاص کلچر میں ہوتی ہیں، خاص علاقوں کے خاص کھانے ہوتے ہیں یا علاج کے طریقے ہوتے ہیں،
تو وہ اگر نہ بھی اختیار کیے جائیں تو کوئی حرج نہیں. ہاں جن پر آپ نے تاکید کی ہے جیسے کستندی ہے، جیسے شہد ہے، یا اور جو چیزیں آپ نے ریکمینڈ کی ہیں، تو ان کو آج بھی زیادہ بہتر سمجھنا جو ہے وہ درست ہے، کیونکہ ان پر آپ کے اقوال موجود ہیں، یعنی آپ نے ان کو ریکمینڈ کیا ہے. ٹھیک، راکھ کو آپ نے ریکمینڈ نہیں کیا، بس ٹھیک ہے لوگ لگاتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات گھر میں دوا نہیں ہوتی اور خون ہے کہ چلتا ہی چلا جا رہا ہے، تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ گھر میں کوئی سوتی کپڑا اسے فٹافٹ جلا کے اس کی راکھ رکھ دی جائے جب تک ڈاکٹر آئے یا ڈاکٹر کے پاس لے جایا جائے. اس حدیث سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی طرح ایک انسان ہے، اور آپ پر وہ بہت سی چیزیں گزری جو عام انسانوں پہ گزری، یا آپ ان بہت سی چیزوں کا ایکسپیرئنس کرتے تھے جو عام انسان کرتے ہیں، جیسے نیند آنا، بھوک لگنا، کھانا پینا، زخم لگنا، دوا کرنا، درد ہونا، گرمی اور سردی کا احساس ہونا، رنج و غم کا احساس ہونا، سینے کا تنگ ہونا، سینے کی گھٹن ہونا، جیسے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں پتا ہے کہ لوگوں کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے. دس از ویری ہیومن. تو اگر ہمارے میں سے کسی کا ہو جائے تو کوئی تقوی کے خلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی بہت دفعہ اگر کسی کو کوئی ڈپریشن کا عارضہ ہو یا بیماری ہو تو لوگ اس کو اس لیے ظاہر نہیں کرتے کہ ہم تو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھنے والوں کو تو یہ تکلیف ہو ہی نہیں سکتی. اس طرح لوگ کہیں گے کہ تمہارا تو ایمان ہی نہیں ہے جو تم ڈپریشن میں آ گئی ہو. نہیں، انسان جو ہوتے ہیں ان کے اوپر غم بھی آ جاتے ہیں، دکھ بھی آ جاتے ہیں. بعض اوقات اس کی وجہ لوگوں کے رویے ہوتے ہیں، بعض اوقات کوئی غم اور صدمہ ہو سکتا ہے، کسی چیز کی فکر ہو سکتی ہے، اور بعض اوقات کوئی فزیکل ریزن بھی ہوتی ہے، یعنی ہارمونز کا امبیلنس یا کچھ کیمیکل امبیلنس جسم کے اندر ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. اور اس میں سے ون آف دا ریزن از اسپرچل ریزن، کہ جب اسپرچلی انسان بہت ویک ہوتا ہے تو ایسی بیماریاں ہوتی ہیں. ورنہ کسی بھی انسان کو، چاہے وہ اللہ سے ڈرنے والے کیوں نہ ہو، اس کو ڈپریشن ہو سکتا ہے، یا مستقل بیماری کی شکل نہ بھی ہو تو وقتی طور پر وہ ڈاؤن فیل کر سکتا ہے. یعنی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ کیفیات گزری. اسی طرح کسی خاص معاملے میں بہت وری کرنا، پریشان ہونا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اللہ کا باخع النفس کا، شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے. یہ کیفیت کب آتی ہے انسان کی؟ جب انسان کسی ایک مسئلے کے بارے میں بار بار سوچے چلے جاتا ہے، ان لوگوں کا بنے گا کیا. جیسے مائیں اپنے بچوں کے غم میں، کسی بچے کی کسی بھی تکلیف پر بعض اوقات اپنے آپ کو جیسے ہلاک کر ڈالیں گی، اس درجے تک تکلیف محسوس کرتی، تو کوئی حرج نہیں. یعنی یہ نہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کا علاج نہ کیا جائے، ان کی مدد نہ کی جائے، لیکن اس کیفیت سے گزرنا کوئی بری بات نہیں ہے. یعنی ٹیبوز ہے نا کہ یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. نیک انسان اگر بیمار ہو جائے تو اس پر بھی لوگ سوچتے ہیں کہ یہ نیک ہے بھی کہ نہیں، کیونکہ اگر یہ نیک ہوتا تو بیمار نہ ہوتا، اگر یہ اللہ والا ہوتا تو اس پر ڈپریشن نہ ہوتا، اس کو کوئی تکلیف نہ آتی. تو ایسا نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام جو ہیں، ان پہ تکلیف آئی تو انہوں نے کیا کہا؟ انی مسنی الضر، مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے بیماری آئی ہے. یعنی پیغمبر بھی بیمار ہو سکتے ہیں، اور ان پر صرف بیماری نہیں، کئی چیزیں آ گئی تھی بیک وقت، آزمائشیں آ گئی تھی. تو کسی پر بھی کوئی آزمائش آ سکتی ہے، اس سے ججمنٹل نہ ہو، اس کے بارے میں برا نہ سوچے کہ اس نے کوئی گناہ ہی کیا ہوگا، یہ غلط کاری ہے اس لیے اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، بلکہ ہمدردی کریں. حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی کیا کیفیت تھی؟ غم کے مارے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، ان کی آئی سائٹ چلی گئی غم کے مارے. اتنا غم ایک پیغمبر، اور پھر غم ہو سکتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان پھر اس کے بعد پڑ جائے یا کسی کام کے کرنے کے قابل نہ رہے. نہیں، غم اپنی جگہ، لیکن انسان جب اللہ کی عبادت سے، اللہ کے ذکر سے مدد لیتا ہے تو دلوں کا اطمینان بھی نصیب ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ
کوئی آزمائشیں زندگی میں بعض اوقات انسان کی ایسی بھی آ جاتی ہیں کہ جن سے فوری طور پر جان چھڑانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پھر اسی لیے وہ کہتے تھے انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنے غم اور دکھ کی فریاد اللہ سے کرتا ہوں. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما. تو زندگی میں ہمیشہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، کبھی دل تنگ ہوتا ہے، کبھی انسان کا موڈ آف ہوتا ہے، کبھی وہ لو فیل کرتا ہے. تو اس میں اپنے آپ کو پرکھنا ضرور چاہیے کہ میری نمازیں تو ٹھیک ہے، میرا قرآن ٹھیک جا رہا ہے، میں اچھے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھ رہی ہوں. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ غم سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور کسی اچھے انسان کے پاس تھوڑی دیر بھی بیٹھ جائے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی غم ہی نہ ہو، ساری تکلیف ہی دور ہو جاتی. آہستہ آہستہ آپ کا دل کھلنے لگتا ہے. یعنی بعض لوگ اتنے ماشاءاللہ امپاورڈ ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے کہ ان سے ملاقات، ان سے بات، ان کی کمپنی انسان کو ایک خاص طرح کی انرجی دیتی ہے. اور پھر قرآن کو مجلس میں بیٹھ کے پڑھنے سے ایک خاص قسم کی انرجی ملتی ہے اور سارے غم اور دکھ ہلکے ہو جاتے ہیں. اوور آل کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انبیاء جو ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بھی عام انسانوں کی طرح مختلف تکلیفوں کا ایکسپیرئنس کرتے ہیں اور کوئی بھی انسان کر سکتا ہے. دنیا جو ہے وہ راحت کی جگہ نہیں ہے، یہ آزمائشوں کی جگہ، یہ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے. اور کسی بھی تکلیف کے آنے پر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کیوں آ گئی، کیونکہ یہ تو آنی ہی آنی، ایک کے بعد ایک امتحان آتے ہی رہتے ہیں. دنیا میں انسان آتا ہے تو سب سے پہلے ہنستا ہے کہ روتا ہے؟ روتا ہے. لیکن ایک مومن جب فوت ہوتا ہے تو اگر اس کا انجام اچھا ہوتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ کی پکار سن کر وہ خوش ہو جاتا ہے. تو یہ نفس مطمئنہ جو ہے اس کے لیے اسٹرگل تو کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اس میں انسان اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ پھر انسان اپنے آپ کو کھانے لگتا ہے. میں تو بہت گناہگار، میرے تو قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، میرا تو یہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری آپ کی بیماریاں قرآن پڑھنے سے کیور بھی ہوتی ہیں، قرآن شفا ہے. لیکن بعض بیماریاں جلدی ٹھیک ہو جاتی ہیں اور بعض کو وقت لگتا ہے، تو وہ وقت بھی دینا چاہیے انسان کو. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھول بھی جاتے تھے. جیسے آپ پر کچھ عرصہ ایک ایسی کیفیت آئی کہ جس سے آپ کسی اہلیہ کے پاس جاتے تھے اور آپ کو یاد نہیں ہوتا تھا کہ آپ گئے کہ نہیں. اور یہ کیفیات بھی انسانوں کے اوپر گزرتی رہتی ہیں. کبھی نماز میں بھی آپ 4 رکعت کی نماز پڑھنے کی بجائے 2 پر بھی آپ نے سلام پھیرا. ہر وقت نہیں ہوتا لیکن کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، جس طرح تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول کا شکار ہو جاتا ہوں، اس لیے جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو. ٹھیک ہے. اگر کوئی نیک انسان یا کوئی دین والا انسان کبھی کسی معاملے میں کچھ بھول جائے تو بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کہ یہ کیسا دیندار ہے، یہ اپنا وعدہ ہی بھول گیا. یعنی انسان جو ہوتے ہیں خطا کے پتلے ہوتے ہیں اور ان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ خون جو ہے وہ نجس نہیں ہوتا، خون اٹ سیلف از ناٹ پلید. ٹھیک ہے. یعنی حضرت فاطمہ جو دھو رہی تھی وہ یہ کہ مریض کو اگر خون کہیں سے نکل رہا ہے تو اس کو صاف کیا جاتا ہے، وہ اس سینس میں دھو رہی تھی. بعض اوقات صحابہ کرام جیسے جنگوں میں خون والے کپڑوں کے ساتھ ہی نماز پڑھتے رہتے تھے. لیکن یہ یاد رکھیے استحاضہ کا خون ناپاک ہے، پیریڈز کا خون ناپاک ہے. جی ہاں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو کہا تھا نا کہ یہ ایک رگ کا خون ہے، حیض نہیں. جب تیرے حیض کا وقت آ جائے تو نماز چھوڑ دے، اور جب وقت گزر جائے تو اپنے بدن اور کپڑوں سے خون دھو کر نماز ادا کرو. ٹھیک ہے، پیڈ بدل کے نماز ادا کرنی چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ طہارت کا خیال رکھنا زیادہ بہتر ہے. یعنی بعض علماء کے نزدیک تو خون نجس بھی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان اگر کسی وجہ سے کوئی خون لگ گیا ہے تو کپڑا ہٹا دے. لیکن بعض اوقات ممکن نہیں بھی ہوتا تو اس میں اسی کپڑے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. بعض اوقات دانت سے خون نکلا یا جسم میں کہیں کٹ لگا، کہیں مچھر کاٹ گیا یا کچھ